اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی محمد. لفظ کی تعریف میں لفظ مفرد تعریف میں اللفظ الذی لیس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. اس کی کیا تشریح ہے؟ یہ حين هو جزء سے کیا مراد ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابراہیم بتاؤ حين هو جزء سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں معنی لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرے یا نہ کرے؟ مفرد کی تعریف ہے یہ نہ کرے. حين هو جزء اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ ہو. جس وقت یہ لفظ کا جز ہے اس وقت یہ اپنے معنی کے جز سے دلالت نہ کرے یا کرے؟ ہاں یعنی لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت نہ کرے تو اس وقت وہ جز ہے. یہ نہیں کیا ہے آئے سید قمبر علی سے بتاؤ کون ہے؟ سید عمران بتاؤ. پھر یہ حين هو جزء کیا کہنا چاہتے ہیں لفظ مفرد تعریف میں؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس وقت وہ لفظ کا جز ہے نظر نہ کرے تو جس وقت وہ لفظ کا جز نہیں ہے نظر کرے تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ بلاخرہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. یہ جس وقت وہ لفظ کا جز ہے معنی کے جز پہ دلالت نہ کرے اور جس وقت لفظ کا جز نہیں ہے غلط کرے تو یہ حين هو جزء کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کو کیا خارج کرتے ہیں؟ کیا داخل کرتا ہے؟ چلو آیا لوحہ بتاؤ گے. ہاں یہ لفظ مفرد کی تعریف میں نہیں ہے. حين هو جزء یہ حين هو جزء کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حين هو جزء جس وقت وہ لفظ کا جز ہے
ہاں اب یہ تو ترجمہ ہو جائے، کیا کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کی تشریح کیا ہے؟ مفرد ہے وہ اس لیے مفرد ہے کیونکہ لفظ کا جز مانا کہ جز سے دلالت نہیں کرتا، اتنا کافی تھا بس لفظ کا جز مانا کہ جز سے دلالت نہ کرے، خطا صحیح نہ ہوا جز ان یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آواز سے کم بتاؤ۔ الگ حضرت کرتا ہے آپ یہی اس کا معنی کس نے سمجھا ہے؟ آپ نے سمجھا ہے وہ جزم کا کیا مقصد ہے؟ مطلب آپ نے یہ جملہ سمجھ لیا ہے یا نہیں سمجھا؟ ولایت نہیں سمجھا، پیغمبر نے عبد الرحیم نے نہیں، آپ نے سمجھا نہیں سمجھا یہ بتاؤ، ابھی وہیں کو چھوڑو، یہ سمجھا ہے نہیں سمجھا؟ ہاں باغے عالمگیر نے سمجھا نہیں سمجھا؟ جعفر محمد نہیں سمجھا آپ نے؟ ہاں ہاں صحیح نہ ہوا جز ان کا معنی بھی دیکھیں، اس مثال پر دقت کریں، عبداللہ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ترکیبی، ایک معنی افرادی۔ اگر یہ عبداللہ کسی کا نام ہو یہ معنی افرادی رکھتا ہے، اگر عبداللہ اس کی معنی لغوی پر باقی ہو کسی فرد کا نام نہ بنے تو یہ معنی ترکیبی رکھتا ہے۔ جب تک یہ عبداللہ کسی کا نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے تو لفظ کا جز ہے نہیں، ایک جز عبد ہے دوسرا جز اللہ ہے، لیکن ان کے والد نے ان دونوں کے مجموعے کو ملا کر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا، میں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہے، تو محلے والوں کے نزدیک جس وقت یہ عبد، جس وقت یہ لفظ اللہ زید کے بیٹے کے نام کا جز ہے، اس وقت زید کے بیٹے کے معنی کے اجزاء پر الگ الگ دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے نہیں کرتا؟ نہیں کرتا۔ عبد بھی زید کے بیٹے کے نام کا جز ہے، اللہ بھی زید کے بیٹے کے نام کا دوسرا جز ہے، دو جز ہیں۔ جس وقت یہ نام کا جز ہے اسی وقت یہ نام کے معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتا۔
اما جس وقت یہ اس کے نام کا جز نہیں ہے، کسی اور لفظ کا جز ہے، ان معنی لغوی والے لفظ کا جز ہے. اور لفظ کا کیا ہے؟ یعنی کسی کا نام نہیں ہے بلکہ معنی لغوی پر باقی ہے. اللہ کا معنی لغوی کیا ہے؟ خداوند متعال ہے. اب اس کا معنی لغوی کیا ہے؟ بندہ ہے، غلام ہے. تو جس وقت یہ اب اس آدمی کے نام کا جز نہیں ہے، معنی لغوی کیا کہ نام کا جز ہے، لفظ کا جز ہے، تو اس وقت لفظ کا جز ہوتے ہوئے اپنے معنی کے اجزاء پر دلالت کرتا ہے. اس وقت بھی کیا ہے؟ معنی لغوی کے نام کا جز ہے. حين هو جزء لهذا اللفظ لا يدل على جزء المعنى. هذا اللفظ یعنی علم، کسی کا نام. لیکن حين هو جزء للفظ المعنى اللغوي يدل على جزء المعنى. بس جس وقت یہ نام کا جز ہے، کسی کے نام کا جز ہے، اس وقت یہ باوجود اسی کے نام کا جز ہے پھر بھی لا يدل على جزء المعنى. اما جس وقت یہ اس نام کا جز نہیں ہے، کسی اور نام کا جز ہے، کسی اور نام میں معنی لغوی کے نام کا جز ہے. لغت میں عبداللہ کا ایک معنی ہے یا دو معنی ہے لغوی لحاظ سے. اب اس کا معنی الگ ہے اور اللہ کا معنی الگ ہے. تو معنی لغوی کے لحاظ عبداللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ. تو یہاں پر اللہ اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے جو خدا ہے، اور اب اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے جو بندہ ہے، اور اس کا مرکبی نام اللہ کا بندہ. بس جب اب عبداللہ کا ترجمہ کرو گے معنی لغوی کے لحاظ سے تو ترجمہ نکلے گا اللہ کا بندہ. تو یہاں پر لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے. اب میں یہی لفظ اٹھا کے بیٹے کا نام رکھ دیں، اس وقت لفظ کا جز تو ہے، لیکن جس وقت یہ لفظ کا جز ہے اسی وقت بھی معنی کے جز پہ دلالت نہیں کر رہا ہے. حين هو جزء لهذا العلم لهذا الاسم على هذا الشخص، اس وقت لا يدل على جزء المعنى. اما جس وقت یہ اب کسی اور لفظ کا جز بن رہا ہے اور لفظ اللہ بھی کسی اور لفظ کا، اور سے مراد کیا ہے؟ معنی لغوی. نہ کہ اس آدمی کا نام، اس آدمی کا نام کے معنی کے علاوہ کسی اور لفظ کا جز بن رہا ہو، اس وقت لفظ کا جز معنی کے جز پہ دلالت کرتا ہے. یہی مثال تمام مرکبات میں ہے. ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرسول، تو عبد الرسول لفظ کے جز ہے نہیں، ایک ابو دوسرا رسول. جب تک یہ عبد الرسول ایک آدمی کا نام ہے، لفظ کا جز ہوتے ہوئے، اس لفظ کا جز ہوتے ہوئے، اس آدمی کے نام کا جز ہوتے ہوئے لا يدل على جزء المعنى. اما جب یہی عبد اور یہی رسول اس آدمی کے نام کا جز نہ ہو بلکہ ایک اور لفظ کا جز ہو، یعنی معنی لغوی پر دلالت کرنے والے لفظ کا جز ہو، اس وقت یدل علی جزء المعنى. عبد کا معنی ہے غلام، رسول کا معنی ہے پیغمبر، پس پیغمبر کا غلام. اس طرح سے آ جاؤ حیوان ناطق. حیوان ناطق جب کسی کا نام رکھیں تو یہاں پر حیوان اس میں موجود حیوانیت پر، ناطق اس میں موجود ناطقیت پر لا یدل. لفظ کا جز ہے، لفظ کا جز ہوتے ہوئے بھی اسی وقت جس وقت یہ لفظ کا جز ہے اس لفظ کے معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ امر کے بیٹے پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ حیوان ناطق پر. لیکن اگر آپ اس کو ہٹا لیں، معنی لغوی لے جائیں، لغت میں حیوان ناطق کا معنی کیا ہے؟ حیوان کا معنی جاندار، ناطق کا معنی یا کلیات درک کرنے والا یا بولنے والا. اس وقت حیوان الناطقون ایک لفظ کا جز ہے نہیں، معنی کا بھی جز ہے نہیں، اور ہر ایک لفظ اپنے معنی کے جز پہ دلالت کرتا ہے نہیں کرتا. اس وقت یہ کسی آدمی کے نام کا جز ہے
یہ کسی اور چیز کا جز ہے. ہمارے لوگوں میں جیسے الگ ہے، نام کا جز نہیں ابھی، کسی آدمی کے نام کا جز یا عالم کا جز نہیں ہے. حین ہوا جزء کا مطلب یہ ہے کہ حین ہوا جزء لہذا الاسم، جس وقت یہ لفظ کا جز اس اسم کا جز ہے اس وقت یہ اپنے معنی سے اجزا پر نہیں ہوتا. اما جس وقت یہ اس لفظ کے نام کا جز نہیں ہے بلکہ کسی اور لفظ کا جز ہے اس وقت یہ دلالت کرتا ہے. اس کی مثال یہی ہے، عبداللہ جب تک کسی آدمی کے نام کا جز ہے اس وقت لا یدل. اما عبداللہ جب معنی لغوی کے لفظ کا جز ہو تو یدل. اب واضح ہو نہیں ہوا سید مناب ہو گیا. سید قمر، ولایت، ابراہیم، عبد الرحیم، عالمگیر، ابھی کون نہیں آیا؟ سید عابد، اور کون نہیں آیا؟ عباس، عباس انصاری. اس کو جگہ ہے نہیں کسی نے، وہ ساتھی جگہ نہ کہہ رہے آدمی کو ایک دفعہ جگہ ہے. ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو جگا دیں. ابھی رمضان کل رات بجلی بھی نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ صحیح ہے، تو آئندہ ان کو جگایا کریں، ہر ایک اپنے ساتھیوں کو جگائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. المرکب، الباء المرکب، اسم نون مرکب ہے. مرکب کو قول بھی کہا جاتا ہے. مرکب کو کیا کہا جاتا ہے؟ قول. منطق میں نحوی اصطلاح کے لحاظ سے قول مرکب سے اعم ہے، مفرد کو بھی قول کہتے ہیں نحویوں کے نزدیک. اما علماء منطق کے نزدیک، علم منطق کے اصطلاح میں لفظ قول مرکب کو کہا جاتا ہے. اب وہ چاہے مرکب ناقص ہو چاہے مرکب تام ہو. یہاں تک بات تمام. اور علماء منطق کے نزدیک قول کے دو اصطلاح ہیں. مرکب تام کو بھی قول کہا جاتا ہے، مرکب ناقص کو بھی قول کہا جاتا ہے. اس لیے قول کا ایک قول بمعنی عام ہے، ایک قول بمعنی اخص ہے. قول بمعنی عام یہ مطلق المرکب، چاہے تام چاہے ناقص. قول بمعنی الاخص مرکب تام خبری، وہ بھی فعلی خبری. وَيُسَمَّى الْقَوْلَ، مرکب کو قول بھی نام رکھا جاتا ہے. تعریف کریں. وَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي، مرکب وہ لفظ ہے لہو جزء، جس کے لیے جز ہے، لفظ کے لیے جز ہے. یدل علی جزء معناہ، اور دلالت کرتا ہے یہ لفظ کا جز اپنے معنی کے جز پر، دلالت کرتا ہے اپنے معنی کے جز پر. حین ہوا جزء لہذا اللفظ، جس وقت یہ لفظ کا جز اس لفظ کا جز ہے اسی وقت ہی دلالت کرتا ہے اپنے جز کے، اپنے معنی کے جز کا. لفظ مرکب کا جز جس وقت لفظ مرکب کا جز ہے اسی وقت دلالت کرتا ہے اپنے معنی کے جز پر. اب یہاں پر انہوں نے مرکب خبری کی مثال دی ہے.
کس کی مثال دی؟ مرکب تام میں خبری کی. ابھی ہم 2 مثال دیں گے، ایک مثال بنائیں گے بلکہ 2-3 مثال. عبداللہ جب کسی کا نام نہ ہو، لفظ کا جز ہے نہیں، معنی کا بھی جز ہے یا نہیں؟ ہر لفظ کا ہر جز اپنے معنی کے ہر جز پر الگ الگ دلالت کرتا نہیں کرتا؟ کرتا. عبد الرسول جب کسی کا نام نہ ہو، عبد الحسین جب کسی کا نام نہ ہو، عبد النبی جب کسی کا نام نہ ہو، یا ہمارے اردو زبان میں غلام رسول، غلام حسین، غلام محمد، غلام عسکری، جب کسی کا نام نہ ہو تو یہ مرکب ہے. اور غلام اپنا معنی رکھتا ہے، اور رسول اور نبی اور حسین اور عسکری وہ اپنا معنی رکھتا ہے جب کسی کا نام نہ ہو. اما جب کسی کا نام ہو، وہاں پر غلام اور رسول آپس میں مخلوط ہو کے ایک معنی بیان کرتا ہے جو اس معنی لغوی سے الگ ہے. اب مرکب تام کی مثال. الخمر مضر، شراب جسم کے لیے ضرر پہنچانے والی چیز ہے. الخمر مبتدا، مضر خبر. مرکب ہے یا مفرد ہے؟ جملہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مرکب ہے. یہاں پر خمر کا اپنا معنی، مضر کا اپنا معنی ہے، یا دونوں مل کر ایک معنی ہے؟ الگ الگ معنی ہے. خمر یعنی شراب، مضر یعنی ضرر رسان، الگ معنی ہے. فالجزآنی الخمر ومضر يدل كل واحد من الجزئين على جزء معنى المركب. یہ دو جز جو لفظ کا جز ہے، ان میں سے ہر ایک جز مرکب کے معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے. ایک اور مثال. وَمِنَ الْمُرَكَّبِ الْغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ، غیبت کرنا عاجز کا کام ہے، ناتوان کا کام ہے، ضعیف کا کام ہے، بزدل کا کام ہے، ڈرپوک کا کام ہے نا. ناتوان وہی ڈرپوک ہوتا ہے، ڈرتا ہے، اس لیے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، وہ پیچھے بولتا ہے. الغیبت، غیبت کرنا، جہد کوشش ہے، العاجزی ناتوان کمزور کی. کمزور کی کوشش اور تو نہیں ہے، فقط غیبت کرنا ہے. سامنے جا کے بولے وہ بات ہے، غیبت نہ کرے. تو یہاں پر الغیبت ایک جز، جہد دوسرا جز، العاجزی تیسرا جز. لفظ کے 3 جز ہیں، معنی کے بھی 3 جز ہیں. اس جملے میں غیبت دلالت کرتے ہیں گلہ کرنے پر، جہد دلالت کرتا ہے کوشش پر، عاجز دلالت کرتا ہے ناتوان اور کمزور پر. بس لفظ کے جتنے بھی جز ہیں، ہر ایک جز معنی کے الگ الگ اجزاء پر دلالت کرتا ہے. فالمجموع مرکب الغیبت جہد العاجز، یہ مجموع جو بریکٹ میں ہے یہ مرکب ہے. وجہد العاجز مرکب ایضا، جہد العاجز تنہا مضاف مضاف ہے، یہ خود بھی ایک مرکب منتہا مجموع مرکب تام ہے. جہد العاجز مرکب ناقص ہے. ایک اور مثال. ومن المرکب شر الاخوانی من تکلف له، بدترین برادروں میں سے بدترین شخص من وہ ہے تکلف له، جس کے لیے تکلیف اٹھائی جائے. ان کا مقصد، ایک آدمی آپ کے گھر آتا ہے، اس آدمی کے آپ کے گھر آنے سے آپ زحمت اور مشقت میں پڑتا ہے. تو یہ جو آدمی گھر آیا ہے وہ بھائی نہیں ہے بلکہ ایک زحمت درستن ہے. بس کیا اگر یہ بھائی آپ کے گھر میں نہ ہوتے آئے ولایت
نہ آتا تو آپ کیا کھاتا؟ آپ وہی دال کھاتا جو گھر میں پکی ہے. لیکن اس آدمی کے گھر میں آنے کی وجہ سے آپ اس کے سامنے دال کو نہیں پیش کر سکتے، لہذا پیسہ ادھر ادھر سے قرض کر کے جاؤ بازار کوئی مرغی خرید لو یا کوئی بیڑ بکری کا گوشت خرید لے اور کچھ پیاز خرید لے، کچھ سلاد خرید لے، یہ سارے چیزیں خرید کے اس کے سامنے پیش کرو. کیوں ایسا کرتے آپ؟ کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کریں یہ باہر جا کے آپ کے خلاف باتیں کرے گا. میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے بازار سے مرغی بھی نہیں لایا، وہی دال جو پڑی تو وہی کھلایا. اکثر اوقات عوام ایک دوسرے کے گھر میں جب دعوتوں میں جاتے ہیں یہ اس کا مزاج ہے. وہ کہتے سالن میں نمک نہیں تھا، چائے میں چینی نہیں تھی، کم تھی، یا مثلاً پھیکی چائے ہے، دودھ کم تھے، ہزار نقص اس کھانے میں نکالتا ہے. اس وجہ سے جب بھی کوئی مہمان گھر میں جائے وہ میزبان بیچارہ مشقت اور زحمت میں پڑتا ہے، ادھر ادھر سے قرض لے کے بھی وہ صحیح طریقے سے کھانا کھلانے کی کوشش کرتا ہے. بس کس کی وجہ سے اس نے قرض لیا؟ ہماری وجہ سے. اگر اس کو پتہ چلتا ہے اگر میں دال بھی کھلاؤں یہ باہر جا کے میرے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، میں پھیکی چائے بھی پلا دوں اس کو، پھر بھی یہ باہر جا کے میرے بےزتی کا اسباب فراہم نہیں کریں گے، تو وہ بیچارہ گھر میں بیٹھ کر آپ کو وہی چائے پلاتے جس میں چینی کم تھی مثلا، اور وہی دال کھلاتے جو گوشت نہیں ہے، اتنا مزیدار بھی نہیں ہے. بس بدترین برادر وہ ہے جس کی وجہ سے دوسرا آدمی مشقت اور زحمت میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ بس یہ ہم سب خصوصاً یہ مولانا حضرات کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بھی ہے. کیوں؟ یہ عام طور پر مختلف علاقوں میں علماء کو، خطباء کو، ذاکرین کو دعوت دینے سے ڈرتے ہیں، ورنہ ہر کوئی چاہتے کہ ہم اپنے گاؤں میں کوئی مجلس کریں اور اپنے گھر میں کوئی مجلس کریں، لیکن وہ کیوں مجلس نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک تو تقریر کرنے والے مولوی اور خطیب اور ذاکر سے ڈر کے وہ مجلس نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا وہ آنے والے عزاداروں سے بھی ڈر کے مجلس نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ علاقے میں رسم ہے کہ سب کو ایسا کھانا کھلائیں، تمام عزاداروں کو کھانا کھلائیں، اور مولانا صاحب کو کچھ پیسہ بھی دلوانے، خطیب اس کو پیسہ دے دے. اور چونکہ اس کے پاس نہ کھلانے کا پیسہ ہے نہ مولانا کو دینے کا پیسہ ہے، اس لیے وہ مجلس کرنے سے ڈرتے ہیں اور آپ کو بلاتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر ان کو پتہ چلتا کہ یہ مولانا اور یہ خطیب بغیر پیسے کی مجلس پڑھ لیتا ہے اور اس محلے کے عزادار بغیر کھانا کھلائے ایک ایک بسکٹ بھی دیتے ہیں، وہ میرے گھر میں مجلس کو آ جاتے ہیں، تو ہر کوئی مجلس کرتا ہے. تو اس وقت شر الاخوان من تکلف اللہ کا شاید یہ نصاب بنے ہیں. ہم جو خطابت کرنے والے افراد ہیں وہ بھی شر الاخوان کے نصاب. کیوں؟ کیونکہ ہماری وجہ سے وہ مشقت میں پڑتا. وہ بانی مجلس آپ کے پاس تین دن ہے، اگر کرایہ رکھا ٹھیک ہے، اب ایک آدمی کہے آپ مفت میں آ جاؤ لندن مجلس پڑھے، میرے پاس پیسہ ہی نہیں، میں کیسے آ جاؤں مفت میں لندن؟ وہ الگ مسئلہ ہے جب آپ کے پاس خرچ ہے. لیکن گاؤں میں ہے، اپنے محلے میں ہے، وہ کہتے ہیں آؤ ہمارے گھر میں مجلس پڑھے. اب میں کہوں تو اس کو پتا ہے کہ یہ تو اتنا پیسہ لیتا ہے، تو ظاہر کہ مجھے نہیں بلیں گے، کوئی اور بھی نہیں آ سکتے، میں بھی نہیں جاؤں گا، تو ظاہر ہے کہ وہ مشقت پڑے، وہ مجلس سے ہی خداخواہی کریں گے. وہ کس وجہ سے؟ وہ میری وجہ سے. شر الاخوان من تکلف اللہ. کہتے ہیں حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ نے کسی کو دعوت کے لیے بلایا اپنے گھر میں، افطاری کے لیے یا کسی اور دعوت کی زندگی ہے، تو اس آنے والے نے کہا یہ کھانے میں نمک کم ہے، اور سلمان کے پاس نمک نہیں تھا گھر میں، اس وجہ سے کم ہو جاتا. اس نے اپنے لوٹے کو لے جا کے گروی رکھ دیا کسی آدمی کے پاس، کہا مجھے تھوڑا نمک دے دے.
جب تک نمک کا پیسہ ادا نہیں کرتا یہ لوٹا اس کا کیا ہے گروی ہے، اسے نمک لا کر ڈال دیا. پھر بعد میں کہا کہ کھانا کھانے کے بعد تو دعا کرتے ہیں نا، تو مہمان نے یہ دعا کیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں قناعت کرنے کی توفیق دی. ایسا کوئی لفظ ہونا چاہیے جو قناعت پر غلط کرے. تو سلمان نے کہا تم نے کون سا قناعت کیا؟ ابھی تمہارے نمک کی وجہ سے میں نے اپنے لوٹا جو وضو کرنے کے لیے میرا وسیلہ تھا وہ ادھر رکھا ہے، تم نے قناعت کیا. تم قناعت کیا تو تم نے لوٹا ادھر نہیں رکھا، یعنی تم خاموش بیٹھتے نہ کہتے اس سال میں نمک کم ہے، میں مجبور نہیں ہوتا جا کے لوٹا رکھ کر آپ کے نمک حاصل کریں، چپ چاپ سے کھا کے گھر جاتے ہیں. کہا نمک کم ہے تو چونکہ آپ مہمان تھے میں میزبان تھا تو مہمان کا احترام میرا فرض ہے، اس لیے میں جا کے لوٹا ادھر رکھ کے لایا. یہ بھی ایک خطرے کی غلطی ہے تمام لوگوں کے لیے. جب کوئی شخص ہمیں دعوت کرے ولو وہ گھر میں لے جا کر آپ کو دال کھلائے، کیا ایک کپ چائے پلائے، چائے اور بسکٹ لے، یہ دعوت کر کے ادھر سے دال کھلایا مجھے، اس سے اگر اتنے کھانے کے پیسے نہیں تو دعوت ہی مجھے کون کیا. یہ بالکل غلط بات ہے، یہ خلاف ادب اسلامی. ہاں اس کا فریضہ ہے کہ اپنے پہنچ کے مطابق مہمان کی خدمت کرے، لیکن اس بیچارے کا پہنچ شاید دال سے آگے نہیں پہنچتا تھا، شاید ایک کپ چائے اور بسکٹ سے آگے اس کا نہیں پہنچتا تھا. ابھی آپ کسی مدرسے میں جاتے ہیں اپنے طالبہ دوست کے پاس تو وہ کبھی پھل فروٹ کھلائے گا آپ کو، کبھی ایک کپ چائے اور بسکٹ کھلا کر بھیج دے گا. تو جس وقت اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے چلو کوئی فروٹ بھی آپ کو کھلاتے ہیں، جس وقت اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. میں ادھر سے گیا فلاں مدرسے میں اتنے کرایہ لگا کے ادھر جا کے جو میرے دوست ایک کپ چائے پلایا، اور شاید اس کے پاس اور پیسہ نہیں تھا، تبھی تو آپ کو ایک کپ چائے پلا، یہ بھی شکر کریں. یا ممکن ایسے بھی لوگ بتائیں کہ چائے بھی آپ کو نہیں پلاتا، ایک دو گھنٹے باتیں کر کے واپس کرتا. تو کہیں بھی انسان اگر دعوت پہ جائے کسی دوست کے ہاں جائے تو اس طرح سے جائے کہ اس کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث نہ بنے. میں نام نہیں لیتا ہوں، میں جانتا ہوں اس عالم کو، تبلیغ پہ گیا تھا سندھ میں کہیں جگہ، آپ اس جگہ کا نام نہیں لوں گا، شاید یہ کہ صرف کسی وقت کوئی طلبہ سنے تو پھر اس کے لیے مشخص ہو جائے. اس نے کیا کر دیا، یہ خوب گوشت کھانے والا تھا، خوب میں دبا کے ان سے کہا میں گوشت نہیں کھاتا ہوں. تبلیغ کے مرکز پہ جانے کے بعد پورا مہینہ رمضان کو ان کے گھر میں رہا. اس نے کہا میں گوشت نہیں کھاتا ہوں. آپ کیا کھاتے ہو؟ میں فقط دال کھاتا ہوں، کیونکہ گوشت مجھے پسند نہیں ہے. وہ پورا رمضان وہ دال کھاتا رہا، حالانکہ گوشت کھانے والا تھا. اس کو پتا تھا اگر میں کہوں گوشت کھاؤں ایک دن تو یہ سارے محلے کے جو مومنین جس مومن کے گھر میں ہم ہیں وہ زحمت میں پڑیں گے. ٹھیک ہے ایک مہینہ گوشت نہ کھائے کیا فرق پڑتا ہے. اس سے پہلے کہہ دیا میرا سالان، کیونکہ پوچھتے ہیں آپ سندھ میں گئے بڑے مہمان نوازی کے لحاظ سے بہت اچھے نمبر پر ہیں، وہاں پوچھتے ہیں آپ کیا کھانا ہے، وہ قرض کر کے بھی آپ کو کھلا کے چھوڑے گا. وہ کسی مہمان کو جو بھی آتے ہیں گھر میں وہ کھلائے بغیر، وہ 10 دن رہے 15 دن رہے. حتیٰ کہ میں بولے صاحب کی کوئی جگہ میں گیا ہوں وہاں پر جو ٹیچر وغیرہ آتے ہیں ادھر ادھر سے وہیں پر ڈیوٹی دینے کے لیے یا پولیس ڈیوٹی دیتے ہیں، ان کو وہی گاؤں والے کھانا کھلاتے ہیں. مگر ان کے بال بچے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تنہا ہو وہ اسے کوئی خرچ نہیں ہوتا، گاؤں والے ہی کھلاتے ہیں. 10 دن سے کھلایا 10 دن سے کھلایا اس طرح سے. تو اس سے پورا مہینہ بھر ان کو کہہ دیا بھائی مولانا صاحب آپ کیا کھاتے ہو؟ میں گوشت نہیں کھاتا ہوں، باقی جو بھی آپ لائے سبزی کھاتا ہوں، دال بھی کھاتا ہوں، فقط گوشت نہیں کھاتا ہوں. اور اس کا کرنا بھی چاہیے. آپ کہیں بھی جائیں محرم الحرام کے 10 دن آپ جاتے ہیں تو 10 دن آپ گوشت کا کیا فرق پڑتے ہیں. آپ جس مرحلے تبلیغ جس مرکز تبلیغ میں جاتے ہیں ان سے کہیں بھائی میں ویسے بھی محرم میں چونکہ غم کا دن ہے ان میں دبا کے تو نہیں کھانا چاہیے، مناسب نہیں ہے. ایسے موقع پر میں دال کھاتا ہوں معمولی غذا، تو آپ کو تبلیغ کے مواقع بھی فراہم ہو جائیں گے اور اس مومن جس مومن کے گھر میں آپ رہتے ہیں اس سے بھی زحمت اور مشقت کا باعث ہی بنے گا. ورنہ آپ کے آنے سے پہلے وہ 5-6 ہزار کا خرچ بن جائے گا اگر کوئی عام آدمی ہو تو. ٹھیک ہے اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو اپنا بتائیں کہ کب سے بیٹھے
لیکن ایک عام آدمی ہے، مستضعف آدمی ہے، اتنے پیسے والے نہیں ہو، گاؤں میں پہنچنے کا پتہ چل جاتا ہے، اس وقت فوراً اپنے پرہیزی بیان کرے ان کو تاکہ وہ زحمت میں نہ پڑے. یہ نحو البلاغہ کا ایک جز ہے. شر الاخوان اور الغیبۃ جود العاجز یہ وہاں پر ہے نحو البلاغہ میں. پس فالمجموع مرکب، شر الاخوان سے لے کر لہو تک یہ مجموع کیا ہے؟ مرکب ہے، مرکب تام ہے. وشر الاخوان مرکب ایضا، یہ خود ایک الگ سے مرکب ہے، مرکب اضافی ہے. من تکلف لہو، یہ خود ایک مرکب اضافی ہے، صلہ موصول، صلہ موصول مل کر خود ایک مرکب ہے، مرکب وہ ہے غیر تام، ناقص ہے، اضافی نہیں. بس پتہ چل گیا کہ یہ مرکب تام اور اس کی مثالیں بھی ہے، اور ان کے اجزاء کو دیکھیں تو مرکب ناقص بنتے ہیں، مجموع مرکب تام بنتے ہیں. پھر فرماتے کہ مرکب کی دو قسمیں، ایک ہے مرکب تام، ایک ہے مرکب ناقص. اگر جملہ بنے مرکب تام ہے، اگر جملہ نہ بنے تو مرکب ناقص ہے. مجہول من تکلف لہ. المرکب التام و ناقص، پھر تام، التام خبر و انشاء. الاول التام الناقص. الاول بعض المرکبات للمتکلم ان یکتفی به، یعنی بالبعض، فی افادۃ السامع، سامع کو سمجھانے کے مقام میں متکلم کے لیے حق ہے کہ اسی بعض مرکبات پر اکتفا کرے، قناعت کرے. جب یہ مرکب متکلم ادا کرے گا منہ سے، سامع مزید انتظار نہیں کرے گا کہ کچھ لفظ بڑھا دے تاکہ میں مطلب سمجھوں. والسامع لا ينتظر من المتکلم، اور سننے والا متکلم سے انتظار نہیں کرتا اضافت لفظ آخر، ایک اور لفظ کو اضافہ کرنے کا انتظار نہیں کرتا. اضافہ کرتے تو کیوں کرتے؟ لاتمام فائدتہ، اس کلام کے فائدے کو کامل کرنے کے لیے ایک اور لفظ کے بڑھانے کا یا چند اور الفاظ کے بڑھانے کا انتظار نہیں کرتا. اگر ایسا ہو تو مرکب تام ہے. مثال مثل الصبر شجاعت، صبر بہادری ہے. صبر کیا ہے؟ بہادری ہے. شجاعت صبر ہے، نہ کہ شجاعت لڑنا ہے، بلکہ صبر پہ شجاع اور کرنا لڑنے سے بھی قوی تر ہے. لڑنا تو ہر حیوان کے بھی کام ہے، غصہ آتے تو لڑ جاتے ہیں، لیکن صبر کرنا یہ ہر ایک کام نہیں ہوتا. الصبر شجاعت. اسی وجہ سے بعض نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت مرحب کو مارنا، انتر کو مارنا، عمرو بن عبدود کو مارنا نہیں ہے. مارنا کوئی شجاعت اتنا مہم شجاعت نہیں ہے، بلکہ عمرو بن عبدود کے سینے سے اترنا یہ اس سے بڑھ کر شجاعت ہے. کیونکہ مارنا غصہ آتا تو مار دیتے، مسئلہ نہیں اتنا مہم، لیکن اپنے غصے کو پینا اور اس پر انتقام نہ لینا اور اس کافی کے بد ادبی سے، بے ادبی سے اور اس سے صبر کرنا، یہ جو ہے اس سے بڑھ کر ہے. یہ ایک جملہ، یہ بھی نحو البلاغہ سے ہے. الصبر شجاعت. قیمت کل امرئ ما یحسنہ، یہ بھی نحو البلاغہ سے ہے. ہر انسان کی قیمت وہ ہے جس کی وہ اچھی طرح آگاہی رکھتا ہے. یعنی جو شخص جتنا آگاہی اور علم رکھتا ہے وہی اس کی قیمت ہے، ورنہ یہ ہاتھ پیر کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے. اس کے علم کی قیمت، اس کے دانش مندی کی قیمت ہے، اور اس کے اچھے صفات اور اخلاق وارا انہا، ان سب کی قیمت ہے. قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ما یحسنہ کا معنی احسان سے نہیں ہے،
احسن من اچھی طرح سے جان لینا. جیسے کہتے ہیں حل احسنت القراء حل تحسن القراء، کیا تو قرات پڑھنا اچھی طرح جانتا ہے؟ حل تحسن القرآن، کیا تو قرآن پڑھنا اچھی طرح جانتا ہے؟ تحسن کے معنی اچھی طرح جان لینا. تو یہاں پر ما یحسنہ، جس چیز کو وہ اچھی طرح جانتا ہے وہی اس کی قیمت ہے. ایک اور مثال، اذا علمت فعمل، جب آپ جانتے ہو عمل کرو، پھر کوئی انتظار نہیں ہے. اذا عملت فعمل. الصبر شجاع جملہ اسمیہ ہے. قیمت کل امرئ ما یحسنہ جملہ اسمیہ ہے. اذا علمت فعمل جملہ شرطیہ ہے. فہذا هو المرکب التام، یہ مرکب تام ہے. ویعرف بانہ، ویعرف پڑھو، یعرف نہ پڑھو، ویعرف مرکب تام کی تعریف کی جاتی ہے یوں، بأن المرکب التام ما، مرکب تام وہ مرکب ہے یصح للمتکلم السکوت علیہ، متکلم کے لیے صحیح ہے اس سے خاموش رہنا. یہ بھی وہی سیٹی والی بات ہے. آیا متکلم کا خاموشی صحیح ہونا معیار ہے یا مخاطب کا خاموشی یا دونوں کا خاموشی؟ تو کہتے ہیں متکلم کا خاموشی. چنانچہ شاعری سیٹی کے نزدیک بھی یہی نظر صحیح ہے. اس احساس سے اس کو بیان کیا ہے، بعد میں ان دو کو بیان کیا ہے. سیٹی جلاول میں یاد ہے. ابھی یہاں پر ایک سوال ہے. جب یہ اپنا غلام عباس کہتا ہے میں صدر گیا تھا، تو آپ خاموش رہتے ہیں؟ سوال کرتے دوبارہ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیوں گیا تھا، کس کام سے گیا تھا؟ تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں صدر گیا تھا، یہ مرتبہ تام ہے، مرتبہ ناقص ہے. کیا ہے عمران؟ میں صدر گیا تھا جملہ سے لیا ہے نہیں؟ ہاں جملہ سے لیا ہے، مکمل جملہ ہے. لیکن آپ خاموش کیوں نہیں رہا؟ آپ نے غلام عباس سے پوچھا کیوں گیا تھا. اب یہ مجبور ہے کہ میں کپڑا خریدنے گیا تھا، تو یہ مرتبہ تام ناقص ہے. تو پھر آپ سوال کیوں نہیں کیا؟ خاموش کیوں نہیں رہا؟ انہوں نے نہیں کہا نا مرکب تام وہ مرکب ہے، متکلم اگر اس مرکب پر خاموش رہے سامع دوبارہ کچھ اور لفظ بڑھانے کا انتظار نہیں کرتا. جبکہ اس جملے میں غلام عباس نے جب کہہ دیا میں صدر گیا تھا، آپ خاموش نہیں رہا، آپ نے کچھ اور الفاظ بڑھانے کا انتظار کرتا ہوتا کہ کیوں گیا تھا. تو کیا ہے اس کا جواب؟ بس اگر فقط میں صدر گیا تھا مرکب تام نہیں ہے. کیا ہے عامر؟ کیا اور عباس خود بتاؤ پھر. ناقص ہے. جعفر متکلم خاموش ہونا صحیح ہے. ممکن ہے متکلم کہ میں صدر خاموش رہے. ادھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ والسامع لا ينتظر منه، سننے والا متکلم کے بارے میں متکلم سے انتظار نہیں کرتا اضافت لفظ آخر لاتمام فائدته. اس کا جواب یہ ہے، اور سے سنیں، اس کا جواب اول ہدایہ میں ہے. ہدایت النحو وہی دوسرا صفحہ، ہدایت النحو کے دوسرے صفحے میں ہے. وہ کیا ہے؟ کلام کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ الکلام ما افاد المستمع فائدۃ تامۃ یصح سکوت علیہا. پھر کیا کہتے ہیں؟ ولا يحصل الا من اسمین او فعل و اسم. کلام بننے کے لیے کس کی ضرورت، کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ ایک مستقبل، ایک مسند، یعنی یا مبتدا خبر کی ضرورت ہے، یا فعل و فاعل یا فعل و نائب فاعل کی ضرورت ہے. ٹھیک، کلام بنتے ہیں.
بس خلاصے وہ کلام بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مسند الیہ، ایک دوسرا مسند بہ، دو بس۔ کلام بننے کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ متکلم کلام کہہ کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اصل کلام میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسند بہ ثابت ہے مسند الیہ کے لیے۔ آپ کو پتہ نہیں نا کہ زید بالغ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جب ادھر عالمگیر نے کہا زید بالغ، تو اس سے کیا پتہ چلا؟ بالغ ہونا زید کے لیے ثابت ہے، یعنی مسند بہ مسند الیہ کے لیے ثابت ہے۔ بس متکلم اپنے کلام میں یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسند بہ مسند الیہ کے لیے ثابت ہے۔ اتنا سمجھانا کلام ہوتا ہے۔ جب اس نے کہا میں صدر کیا تھا، میں ہو گیا مسند الیہ، صدر کیا تھا ہو گیا مسند بہ۔ اب اس نے آپ کو سمجھا نہیں سمجھا کہ صدر جانے کی صفت میرے لیے ثابت ہے، میں ان افراد میں سے ہوں جو صدر جا چکا ہوں۔ بس اس متکلم نے مسند بہ کو مسند الیہ کے لیے ثابت کر دیا۔ اب اسی سلسلے میں کوئی سوال آپ کا رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ مسند بہ مسند الیہ کے لیے ثابت کرنے کے بارے میں کوئی اور سوال رہتا ہے جب جملہ ادا کیا؟ نہیں رہتا ہے۔ بس مسند بہ کو مسند الیہ کے بارے میں ثابت کرنے کے سلسلے میں جب اس کے جملہ ادا ہوا، آپ نے فوراً سمجھ لیا ہاں یہ مسند بہ مسند الیہ کے لیے ثابت ہے۔ اس کی باتوں سے ہم نے یہ سمجھ لیا، پھر دوبارہ نہیں کہتے ہیں آپ کیا کیا تھا، آپ کہاں گیا تھا، مگر وہ کان کا تھوڑا بہرا ہو، کم سننے والا ہو، بوڑھا ہو، ٹھیک ہے وہ دوبارہ سننے کے لیے مزید پوچھے، ورنہ جس نے صحیح سن لیا ہے وہ پھر دوبارہ نہیں پوچھ آپ کہاں گیا تھا، 10 دفعہ بتایا مگر یہ سورہ یاسین کی بار بار پکڑنے کا خواب نہیں ہے، ایک بتا دیں صدر کیا تھا بس آپ نے سمجھ لیا، پھر دوبارہ پوچھے آپ کہاں گیا تھا، نہیں کہتے ہیں، دوبارہ نہیں کہتے آپ کہاں گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کلام بات کرنے سے، کلام کرنے سے آپ کو پتہ چلا کہ اس جملے میں موجود مسبح اس جملے میں موجود مسند کے لیے ثابت ہے، پھر دوبارہ اثبات المسند للمسند الیہ کے سلسلے میں آپ سوال نہیں کرتا، مگر وہ بات پوری نہ سنی ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ اما کیوں گیا تھا یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو مسند اور مسند کے ثابت ہونے سے ہٹ کر ہے۔ اچھا صدر کس جگہ گیا، صدر تو وسیع علاقے کا نام ہے، کس جگہ گیا تھا یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بھی اصل اثبات مسند للمسند سے ہٹ کر ہے۔ جب آپ نے کہا زید عالم ہے یا کہا زید عادل ہے تو آپ کو مسند کا ثبوت برائے مسند ثابت ہو چکا نہیں ہو چکا، اما یہ کیوں عادل ہے، اس کون سا فعل آپ نے دیکھا جو جس آپ فتویٰ دیتے ہو کہ وہ عادل ہے، کتنے سال آپ کو اس کے ساتھ رہا، اس طرح سوال کرنا یہ اصل اس بات مسند سے ہٹ کر ہے۔ بس مسند بہ کا مسند الیہ سے ثابت کرنا یہی حد تک کلام ہے، اما اس کے متعلقات تو ممکن ہے قیامت تک ختم نہ ہو۔ جیسے ایک آدمی یوں کہتا ہے میں صدر گیا تھا، کیوں گیا تھا ایک سوال، کہاں گیا تھا 2 سوال، صدر جا کے کس سے ملاقات کی 3 سوال، صدر جا کے آپ تھکے یا نہیں تھکے 4 سوال، کرایہ کتنا خرچ ہوا 5واں سوال، کس بس میں گیا 6واں سوال، ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ سوالات تو رہیں گے لیکن یہ سارے سوالات اصل کلام کے جز سے ہٹ کر ہے، وہ جز تو اسے ثابت 2 جزوں کو ثابت کر دے، یہ مسند بہ ہے یہ مسند کے ثابت ہے، ختم۔ اما اس کے بارے میں جس کے اطراف میں جو باقی فرعی سوالات ہیں وہ تو قیامت تک کر سکتے ہیں، آپ 15,000 سوال بھی ایک جملے کے بارے میں کر سکتا ہے۔ اب واضح ہو نہیں ہوا؟ ہاں، بس اصل جملے کے جو معنی ہے اس کو بتانے میں متکلم کو انتظار نہیں رہتا، اما اس سے ہٹ کر
اس سے ہٹ کر تو سارا سوال ہی سوال رہتا ہے. اور یہاں پر ایک اخلاقی نقطہ ہے، کسی انسان کو جب آپ کسی انسان سے ملاقات کریں تو حال احوال پوچھیں، دریافت کریں آپ خیریت سے ہیں، آپ کے بال بچے خیریت سے ہیں، آپ کے رشتے دار خیریت سے، آپ کے ساتھی خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، بس یہاں تک پوچھیں. اب اگر یہ کہیں سے آ رہا ہو، اب یہ ہرگز نہ پوچھیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں. شاید وہ ایک ایسی جگہ سے آ رہے ہیں جو بتانا نہیں چاہتے آپ کو. اب یا مجبور ہو جائے جھوٹ بولے یا بولے گا تو وہ اپنے راز کھل جاتا ہے. اس لیے کہاں سے آ رہے ہیں کبھی نہ پوچھیں. ایک بات. دوسری بات، ایک آدمی جا رہا ہے، بلاخر وہ جا رہا ہے کہیں پر، آپ اس کے حال احوال پوچھیں. یہ ہرگز نہ پوچھیں کہاں جاتے ہیں. وہ کہے آپ سے کیا واسطہ ہے، آپ فضول ہیں کہ خواہ مخواہ باتیں کرتے ہیں. ممکن ہے وہ ایک جگہ جانا چاہتے ہیں جو آپ کو بتانا نہیں چاہتے، وہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ کسی سے پوچھ. مگر آپ کو یقین ہو کہ اگر میں پوچھ لوں تو یہ ناراض نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ کوئٹہ سے زیارت سے واپس آ رہے ہیں اور یہ زیارت سے جا رہا ہے، اوکے آپ مشہد جانا ہے یا قم جانا ہے، یہ کوئی مسئلہ سوال نہیں ہے. اور مشہد جانا ہو، کوئی خاص کام ہو تو ادھر جا کے خود چل لے گا. یہاں سے میں مشہد جا رہا ہوں کہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ گھروں میں، محلے میں، شہر کے اندر یہ نہ پوچھو کہاں سے آ رہے ہیں، اور یہ بھی نہ پوچھو کہاں جا رہے ہیں. یہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. حال احوال پوچھو خدا سے. بس یہاں درس سے بھی خدا سے کہنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس ما یصح للمتکلم السکوت علیہ، اصل اثبات مسند للمسند کے بارے میں ہے. مسند کو مسند کے لیے ثابت کرنے کے بارے میں جب متکلم نے سمجھ گئے کہ میں نے یہ ثابت کر چکا ہوں، مسند کو مسند کے لیے ثابت کر چکا ہوں، بس کافی ہے. اب مخاطب خاطی سوالات کریں، یہ متکلم کے کلام ہونے میں، بات کے کلام ہونے میں ضرر نہیں دیتا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.